اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی یا بنائی گئی لوگوں کے لیے۔ تم حکم کرتے ہو نیکی کا اور تم روکتے ہو برائی سے، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے ایمان والے ہیں اور اکثر ان کے جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا ہے، یعنی آخری امت جو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت مسلمہ خیر قرار دیا ہے، خیر امت۔ تو کیوں خیر امت کہا ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دی ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ حالانکہ اللہ پر ایمان لانا پہلے ہے، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ بعد میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں نیکی کا حکم دینا برائی کو روکنا پہلے بیان کیا ہے، یعنی اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ صرف بندہ آپ ہی ایماندار یا آپ ہی مومن نہ بن جائے، آپ ہی صرف نیکی نہ کرے، برائی سے رکے نہ، بلکہ یہ اس کو فریضہ آگے بھی ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ پہلی امتوں میں یہی وجہ تھی کہ ایک تو وہ پہلے نمبر پر نیکی کا حکم کرتے نہیں تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے۔ دوسرے نمبر پر یہ تھا اگر وہ کرتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، تو اگر لوگ باز نہیں آتے تھے وہ خود بھی آپ وہی کام کرنا شروع کر دیتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ لوگوں کو برے کاموں سے روکتے ہی نہیں تھے بلکہ وہ خود بھی کرنے لگ جاتے تھے۔ جیسے آج ہمارا معاشرہ بن گیا نا، تو ہم کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، کیوں کسی سے ناراضگی لینی ہے، دشمنی بڑھ جائے گی، چھوڑیں بس ٹھیک ہے، جو کوئی کرتا ہے کرے، ہمیں کیا لگے۔ تو یہ نہیں بھائی، کل قیامت کو اس کا ہمیں سوال ہوگا۔ اگر ہم طاقت نہیں رکھتے تو جس طرح کی رکھتے ہیں اس طرح سے کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے اس میں بھی آسانی کی ہے۔ جیسے پہلے بھی ایک دن حدیث بیان کی تھی، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، جو تم میں سے برائی کو دیکھے، غلط کام کو دیکھے، برے کام کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا پھر زبان سے روکے۔ تو زبان سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اچھی نصیحت کرے، بھائی یہ گناہ کا کام ہے، یہ نہ کر، دنیا پہ بھی نقصان اٹھائے گا، آگے بھی اٹھائے گا، تو یہ سے باز آ جا۔ اگر زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر فرمایا کم از کم دل سے تو برا جانے نا۔ تو آج ہم دل سے بھی برا نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے، بلکہ ہم خود بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے پہلی امتیں کرتی تھیں نا۔ آج کل جو شادی حالوں میں یا شادی بیاہوں میں ہوتا ہے تو کیا ہم نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں جی بس کیا کریں، پھر وہ چلیں کچھ نہیں ہوتا جی، ایسے ہو جاتا ہے۔ آج جتنی بھی رسومات ہیں سب ہم ادا کرتے ہیں، جو مرضی ہو جائے ہم نے وہ سب ادا کرنی ہے، لیکن بعد میں ہم کہتے ہیں جی کیا کریں جی اب مجبوری تھی۔ تو بھائی کوئی مجبوری نہیں ہے، تو اس لیے آج لوگوں میں یہ فقدان ہو گیا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے اس وقت تک تم بلائی پر رہو گے، خیر خواہی پہ رہو گے۔ جب تم یہ چھوڑ دو گے پھر تم اللہ سے بڑی بڑی دعائیں بھی کریں گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کریں گے، کیونکہ تم نے نیکی کا حکم ہی دینا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ تو یہ تو اس امت کی خوبی تھی، ورنہ ہمیں کیا لگا ہوا ہے، ہم بھی انسان ہی ہیں، وہ بھی انسان تھے پہلی امتیں، ہم بھی امت ہی ہیں۔ لیکن کیوں ہماری فضیلت بیان کی گئی اس امت محمدیہ کی؟ اس لیے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ تو اس لیے اس فریضے کو انسان کو ادا کرتے رہنا چاہیے جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے۔ مثلا آپ گھر سے آئے ہیں تو گھر والوں کو کہیں بھائی اٹھے نماز پڑھو، ہاں جہاں سختی چلتی ہے چلا لیں، یہ نہیں چلتی تو پھر کم از کم زبان سے کہیں کہ بھائی آؤ نماز پڑھو۔ اگر نہیں پڑھتے تو پھر آپ تو ذمہ داری سے ہٹ گئے نا۔ تو اگر آپ کہ نہیں کوئی بات نہیں، سوئے ہوئے ہیں، آرام کر لیں، چلے اٹھی جائیں گے، پڑھ لیں گے، نہیں بھائی دکان سے لیٹ ہو جائیں، اسکول سے لیٹ ہو جائیں تو پھر ہم اٹھاتے ہیں نا، اٹھے بھائی تیاری کریں، اسکول جانا ہے، دفتر جانا ہے، دکان کا ٹائم ہو، تو نماز کے لیے کیوں نہیں ہم کہتے؟ ہم خود نماز پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں نا۔
ہم خود نیکی کریں، گھر والوں کو نیکی کا حکم دیں نا، ہم خود برائی سے رکیں، گھر والوں کو روکیں ہی نا، نہیں، اپنا فریضہ ادا کرتے جائیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو آپ خود بھی بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، تو اس لیے نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، تو یہ اس امت کی خیر امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، تو اگر اہل کتاب جو تھے وہ بھی مان لیتے تو ان کے لیے بھی بہتر ہونا تھا، لیکن فرمایا ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن فرمایا اکثر ان کے نافرمان ہیں، یعنی زیادہ تر وہ نافرمان ہی ہیں، کچھ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یا لاتے ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، نہیں وہ تم کو نقصان پہنچا سکیں گے مگر تھوڑی سی تکلیف اذا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو وہ تمہاری طرف پیٹھ پھیر دیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، یہ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، ہاں تھوڑی بہت تکلیف تمہیں پہنچائیں گے، وہ کیا ہے کہ زبان سے، یا زبان سے تمہیں کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچاتے رہیں گے، لیکن میدان میں نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کا جو حشر ہو چکا ہے، ان کو پتہ ہے، معلوم ہے، اب یہ حرکت نہیں کریں گے۔ جیسے مدینہ میں 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو بنو قینقاع اور بنو نذیر دونوں کو جلا وطن کر دیا گیا، تو جو بنو قریظہ تھا وہ اکڑ گیا، اس لیے کہ ان کو پیچھے ان کی حمایت حاصل تھی باہر والوں کافروں کی، تو یہ اندر تھا، تو اس نے سمجھا کہ ہم اندر رہ کر ہی ان کا مقابلہ کریں گے، تو آخر کار یہ ہوا کہ صحابہ نے، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا بنو قریظہ کا، تو بنو قریظہ جو تھے ان کے بڑے بڑے جو تھے وہ قتل ہو گئے، باقی جو تھے لونڈیاں تو غلام بنا لیے گئے، پھر ان کو یہاں سے نکالا تو یہ خیبر چلے گئے، جب خیبر چلے گئے تو وہاں پھر جزیہ دے کر رہنے لگے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا، پھر یہ ملک شام چلے گئے، ادھر جا کر پھر یہ جزیہ دے کر رہتے رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہرگز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ہاں زبان سے ضرور تکلیف پہنچائیں گے، لیکن اگر فرمایا تم سے لڑنا چاہیں تو یہ تمہیں پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گے، یعنی ان میں اب طاقت نہیں رہی ہے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان کے منافقین ہیں نا، جو ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، اب تم ڈرنا نہیں، یہ ڈٹ کے رہو، اب فرمایا وہ منافق بھی ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ بھی واضح ہو چکے ہیں۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ڈال دی گئی ہے ان پر ذلت جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، مگر اللہ کی پناہ میں آ جائیں، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ڈال دی گئی ان پر مسکینی، فقیری، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ تھے وہ انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے وہ کرتے تھے کہ وہ تھے نافرمان اور تھے وہ حد سے بڑھنے والے۔ تو یہودیوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکن یعنی غربت اتاری، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ہر کام الٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان پر ذلت کو نازل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ان کے بچاؤ کی 2 صورتیں بیان کی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، یا اسلامی مملکت میں رہیں، تو دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی عام مسلمان کی پناہ میں آ جائیں، جس کو ہم ذمی کہتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی مسلمان کسی ذمی یہودی کو پناہ دے تو وہ ذمی کہلائے گا، تو حکومت کے ذمے ہے اس کی پناہ کو قبول کرنا، یعنی اسلامی حکومت ہو تو یا اسلامی حکومت کی پناہ میں یہ لوگ رہیں، اگر نہیں آتے تو کوئی بندہ کسی کا اگر ان کے ساتھ تعلق ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، یا کسی کا بھی طرح کا تعلق ہے، تو اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو پناہ دیتا ہوں تو حکومت وقت کو بھی اس کو پناہ دینی پڑے گی، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس ملک میں رہتا ہے، تو اس نے اس کو پناہ دی ہے تو وہ ذمی بن کر رہے گا۔ تو یہی تھا 1947 تک ان کے ساتھ ہی رہا،
لیکن جب برطانیہ اور فرانس اور امریکہ یہ 3 عیسائیوں کی حکومتیں ہیں، جب یہ تینوں عیسائیوں کی حکومتیں بنیں تو پھر امریکہ کے شیر باد پر جو تھا اسرائیل مارز وجود پہ آیا، تو آج بھی اس کو اس کی شیر باد حاصل ہے امریکہ کا۔ تو اس وجہ سے آج وہ مسلمانوں پر چھائے ہوئے ہیں، کیوں کہ مسلمانوں نے یہ فریضہ ادا کرنا چھوڑ دیا ہے، جو جہاد والا فریضہ تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر والا، جب مسلمانوں نے یہ چھوڑا تو تب یہ مسلمان اب مغضوب ہوئے ہیں، ورنہ مسلمانوں کی فتح ہی فتح تھی ہر وقت۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 ان کے لیے پناہ ہیں وقتی طور پر، ایک تو اسلام قبول کر لیں تو اسلامی مملکت میں آ جائیں، یا پھر ایسا ہے کہ کسی مسلمان کے ذمے ٹھہر جائیں تو پھر یہ بچ سکتے ہیں، ورنہ ان پر ہر طرف ذلت ہی ذلت ہوگی، مسکینی ہی مسکینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق کے۔ تو بغیر حق کیا ہوتا ہے کہ کسی نے زنا نہ کیا ہو، کسی نے کسی کا بندہ نہ مارا ہو، کہ اس کے بدلے میں اس کو مارا جا رہا ہے، تو یہ دونوں کام تو نبی کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے نبیوں کا یہ قصور تھا کہ ان کو یہ دعوت دیتے تھے، اللہ کی توحید کی طرف، شرک سے روکتے تھے، رسومات سے روکتے تھے، تو انہوں نے نبیوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انہوں نے کیوں کام کیے؟ اس لیے کہ وہ ایک تو نافرمان تھے، دوسرے وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔